اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے اگلے سبق کی طرف، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 66 سے آگے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے، انا، بے شک، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یامرکم، اس کے اندر یامرکم کے اندر لفظ ہے روٹ، اصل ہے امر کا مطلب حکم دینا، کم، تم سب کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذونا، کیا تو ہمیں بناتا ہے، ہزوا، مذاق، یعنی تو ہماری بات کا مذاق بناتا ہے۔ قالا، کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ گائے ذبح کرنے کا مفصل واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بہت مالدار شخص تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھے کے پاس مال ہے تو پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کو مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح کر لوں اور قتل کی تہمت اوروں پر رکھ دوں، اور پھر مقتول کے مال کا بھی مالک بن جاؤں گا۔ اس طریقے سے یہ شیطانی جب چال اس کے ذہن میں آئی تو اس نے موقع پا کے اپنے چچا کو قتل کر دیے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اچھے تھے، بھلے مانس تھے، تو یہ اس طرح کے شریر لوگوں سے تنگ بھی تھے، تو انہوں نے علیحدہ جو ہے ان کے جھگڑوں سے علیحدہ ہو کے ایک اور شہر میں لگ رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، صبح کو کھولتے تھے اور اپنے کام کاج کو چلے جاتے، کسی مجرم کو اپنے ہاں نہیں گھسنے دیتے تھے۔ یعنی اچھے جو لوگ تھے، اچھی طبیعت کے، تو انہوں نے یہ اپنا علیحدہ کر لیا کام۔ اب اس آدمی نے کیا کیا کہ اپنے چچا کی لاش کو جا کے ان کے قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور جہاں آ کر شور مچانے لگا کہ میرے چچا کو کس نے مار ڈالا ہے، مجھے جو ہے وہ مجرم چاہیے، اور انہیں جا کے کہنے لگا کہ میرے چچا کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب وہ انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کے ساتھ لڑائی پہ بھی تل گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس وہ لوگ آئے علیہ السلام اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ شخص خام خواہ ہم پر تہمت لگا رہا ہے قتل کی، جبکہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں یہ گائے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی جب شریعت کی بات ہو رہی ہو تو پھر مذاق نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا، آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے جو ذبح کرنے کے لیے جب کہا انہیں، تو انہوں نے مذاق کی بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ مذاق میں کیوں کروں آپ کو، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں تو مذاق اتنی دور تک پہنچ جاتا ہے کہ لڑائی کی نوبت آ گئی، اور بعض اوقات بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شادی میں شادی کے موقع پر کسی نے مذاق کر دیا، میں نے ایک دفعہ دیکھا، تو وہ مذاق اتنا پھیلا اور اتنی بڑی لڑائی بن گئی مذاق سے ہی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے مذاق کیا ہے۔ تو استغفر اللہ، اگر قرآن کی آیت کو لیا جائے تو مذاق کرے ہی نہ کسی کو، مذاق میں ہے کیا؟
آئے اگلی آیت کی طرف. قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرنا پکارنا لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ماہیہ کیا ہے وہ گائے. قالا کہا انہو بے شک وہ ہے یقولو کہتا ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں انہا کہ وہ بقرۃ اللہ ایک گائے ہے جو لا فارزن نہ بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ ہی بچھڑی ہے اوانم جوان عمر کی ہے بین ذالکا اس کے درمیان. ففلو سو تم کرو ما تمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے. ففلو فعلا سے لفظ ہے فعلا کو مطلب ہوتا کرنا تو ففلو سو تم کرو. اب جب ان کو حکم ہو گیا کہ تم اس طریقے سے یہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو جب ان سے کہہ دیا کہ گائے اس طرح کی ہو تو پھر انہوں نے کہا قالوا ادعو لنا انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہے. قالا کہا انہو بے شک وہ ہے یقولو کہتا ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے صفراء زرد رنگ کی فاقع لونھا خوب گہرا ہے اس کا رنگ زرد رنگ ہے لیکن ہے گہرا زرد ہے. تسر ناظرین وہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادعو لنا انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ماہیہ کیا ہے وہ. ان البقرہ بے شک گائیں مشابہ ہو گئی ہمارے اوپر یعنی اور وضاحت ہو جائے رنگ کی وضاحت جو ہے وہ اور ہو جائے. علینا ہم پر و انا اور یقیناً ہم انشاء اللہ لمہتدون اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے یا مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یا مقصد کو پہنچنے والے یعنی جو بھی ترجمہ پر ہدایت سیدھے راستے پہ آنے والے جو بھی ترجمہ ہو جائے گا وہی ٹھیک ہے. مہتدون لفظ ہے ہدایت سے. اچھا آگے کیا ہے قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا کہ بے شک وہ بقرۃ کہ وہ بے شک ایک گائے ہے لا ذلول نہ جوتی جاتی ہے یعنی ہل چلانے کا کام جو ہے وہ لوگ گایوں سے لیتے تھے بیلوں سے لیتے تھے تو جو گائے دودھ نہیں دیتی تھی یا ابھی جوان ہوتی تھی تو اس سے وہ لوگ بیلوں کی جگہ پہ اس کو جوت لیتے تھے اور یہ زمین کو پھاڑنے کے لیے ہل چلانے کے لیے. تو آج تو وہ زمانے گئے جب بیلوں سے اس طرح کے ہل چلائے جاتے تھے. آج کل اس طرح مشینری کا دور آ گیا لیکن دیکھے ہوں گے لوگوں نے ضرور اگر حقیقت میں نہیں دیکھے تو لوگوں نے انشاءاللہ یہ پکچر میں تو ضرور دیکھے ہوں گے کس طریقے سے وہ ہے وہ ہلوں کو کام لیا جاتا تھا جانوروں سے. تسیر الارض کہ نہ ہل چلاتی ہو زمین میں یعنی زمین کو پھاڑتی نہ ہو. ولا تسقل ہرسا اور نہ پانی دیتی ہو ہرسا کھیتی کو یعنی اس وقت کنویں ہوتے تھے تو کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا جانوروں کو اس کے ساتھ جوت کر جانوروں کو تو پانی نکالا جاتا تھا. تو اب تو پھر وہ کنواں کے دن بھی گئے اب پھر وہ نہری پانی آ گیا. تو اس طریقے سے اگر وہ کھینچ کر پانی لگانے کا ہوا تو پھر وہ ٹیوب ویل وغیرہ آ گئے. تو اس وقت یہ کنووں سے پانی بھی کھیتیوں کو سراب کیا جاتا تھا پہلے. مسلمات صحیح سالم ہے لا نہیں شیاتا کسی اور رنگ کا اس کے اندر کوئی نشان نہیں ہے. فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا قالو آنا اب آیا جیتا بالحق اب تو لایا حق بات اب تو لایا صحیح سچ بات. فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو وما قادو یفعلون اور نہیں قریب تھے وہ کہ اس کو کرتے یعنی وہ کرنے وما قادو وہ کرنے والے نہیں تھے یفعلون وہ کرنے والے نہیں تھے اس کو. یعنی یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اس طریقے کی جب وہ سوالات کر رہے تھے تو وہ کرنے والے نہیں تھے. اب دیکھو کہ یہاں کیا ہے انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا. سوالات پہ سوالات ہو رہے ہیں
कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि ना बहुत बुढ़िया है ना बचिया है, जवान उम्र की है। तो उन्होंने कहा कि फिर हजरत ऐसी गायें तो बहुत हैं, ये फरमाइए किसका रंग क्या है। वही उतरी किसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल है, हर देखने वाले की आंखों में उतरती जाती है। तो ये आपने देखा होगा कि जो कुछ गायें होती हैं तो जिनका रंग सुर्खी माइल होता है, जर्द और सुर्खी माइल और चमकदार, तो वाकई वो गायें जो हैं वो आंखों को अच्छी लगती हैं देखते हुए आज भी। फिर कहने लगे हजरत ऐसी गायें भी बहुत सी हैं, कोई और जो मुमताज़ वसफ़ हो, अच्छी सिफत हो, कोई अलहदा हो, वो बता दें हमें। तो वही नाजुल हुई कि वह कभी हलकों पर कभी नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यक रंगी है, इसके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। जो जो वो सवालात बढ़ाते गया हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। अच्छा, एक रवायत ये है कि वो एक लड़के के पास मिली, और एक रवायत और भी, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद में सुनाती हूँ आपको मैं। अच्छा, ये बच्चा अपनी माँ का नहायत फरमा बरदार था, यानी ये एक वाक़या लिखा हुआ है और ये पढ़ा है हमने इसके अंदर तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये वाक़या दिया हुआ है कि वो बड़ा लड़का था तो वो फरमा बरदार था माँ बाप का। एक मरतबा जबकि इसका बाप सोया हुआ था और वो लेने के लिए आ गया, नकदी वाली कोई रखी हुई थी उनके पास गाय, तो वो लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये एक हीरा ले लो और ये गाय हमें दे दो। कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी कीमत जो है वो लूंगा मैं, लेकिन अबू मेरा सोया हुआ है, जब वो उठेंगे तो फिर वो गाय का सौदा होगा, फिर दी जाएगी। लेकिन सौदागर जो था वो उसने कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे अभी दो। उसने कहा कि अभी तो मेरा बाप सोया हो। उसने कहा इतने पैसे ले लें। उसने फिर कहा इतने पैसे ले लो। इसने कहा फिर इतने पैसे ले लो, यानी मुझे अभी दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मेरा अबू सोया हुआ है, तो अभी मैंने नहीं देनी, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैंने अभी नहीं देने। तो इस तरीके से कि यानी मैं बाप को जगाना नहीं चाहता। तो वो कई हज़ार और किसी जगह पे आता है कि वो हीरा लेके आया था, वो हीरा उसने कहा कि इसके एवज दे दो मुझे, किसी ने कहा कि इतने वो 1000 के एवज, और एक जगह पे आता है कि उसका सिर्फ 3000 मुल था उस गाय का। यानी जो कुछ भी था, यानी एक गाय जो है वो एक जगह से उनको मिल गई, पर वो खरीद भी ली उन्होंने। अच्छा, वो छोड़ के चले गया उस गाय को। तो फिर जब उसका बाप उठा तो फिर वो दोबारा आए, तो फिर उन्होंने मुंह मांगी रकम दी, और फिर वो गाय इस तरीके से वो उनसे लेके चले गए। तो कहा कि ये एक बच्चे की फर्मा बरदारी की वजह से ना बच्चे को बहुत ज़्यादा मार मिल गया। किसी ने कहा कि वो गाय सोने के मूल में फिर उन्होंने खरीदी, यानी सोना तोल के दिया उसे। तो ये इस तरह की बातें हैं। मकसद क्या है कि बस एक गाय का कहा और गाय जहाँ से भी मिले उसे उन्होंने वो गाय खरीदी। अच्छा, और दूसरी जगह पे है एक कि वो जो गाय थी वो पूजी जाती थी इनके यहाँ, यानी जिस गाय की वो प्रस्तश करते थे, वो गाय जो एक जगह पे उन्होंने वो रखी हुई थी उसकी वो पूजा करते थे। अब जिस तरीके से ये करते गया कि वो कैसी हो और इधर उधर कहीं से ना मिली, तो वो बस वही गाय थी जिसकी वो पूजा करते थे, फिर उनको वही गाय ज़िबा करनी पड़ गई थी। दूसरा अल्फाज में ये भी आता है। बहरहाल हुआ क्या, फिर हुआ यह कि फिर गाय को ज़िबा कर दिया गया, और गाय को ज़िबा करके उसका गाय के गोश्त का टुकड़ा जब मकतूल के ऊपर मारा गया तो मकतूल कलमा पढ़ता हुआ
اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہو کہ اس کے بعد وہ پھر مکر گیا تھا، کہتا تھا کہ یہ مرنے والا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ قصہ مختصر کیا کہ اب وہ جو قاتل تھا وہ ظاہر ہو گیا، پتہ چل گیا اس طریقے سے، اور یہ نبیوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزے کروا دیتا ہے۔ تو یہ روایات جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں، تو ان کی ہم تصدیق بھی کر سکتے ہیں، تکذیب بھی کر سکتے ہیں، جانے اس کو جائز ناجائز نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ان سے روایت لی گئی ہیں، اور ان سے روایت لینا جو ہے یہ منع نہیں کیا ہمارے نبی نے، لیکن احتیاط جو ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ احتیاط جو ہے وہ ضرور کرنی۔ اس طرح کا یعنی واقعہ جو ہے وہ لے لیا جائے، لیکن کوئی شرعی احکام، کوئی وہ مسئلہ جو اسلام کے اندر ہو وہ ان سے نہیں لینا آپ نے۔ تو بنی اسرائیل جس طرح سوالات کرتے گئے تو ان کے اوپر نا پھر دائرہ بھی تنگ ہوتا گیا۔ اگر یہ سوالات نہ کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا گائے ذبح کر دو تو یہ گائے ذبح کر دیتے اور کام نبڑ جاتا۔ اتنے سوالات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنی امت کو یہ کثرت سے سوالات کرنے سے روکا ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے یا آپ کو شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ اچھا آئیے آگے چلتے ہیں۔ وائز اور جب قتل تم نے قتل کر دیا نفسن ایک جان کو، فدراتم فیہا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا اٹھایا، واللہ اور اللہ مخرج ما نکالنے والا تھا، کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ تو چھپانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پہلے تو یہ ہیلے بہانے کرتے رہے، لیکن جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر ان کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ تو جب ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ بات چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو ہم نے کہا، نضربو اضربو ضربہ سے مارو اس کو، بِوَازِہَا اس کا ایک ٹکڑا، قَذَالِکَ اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، وَیُرِیکُم اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مردوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے مردے کو زندہ کر کے دکھایا، اپنی نشانیوں میں سے نشانی دکھائی، نبی کے ہاتھ سے معجزہ دکھایا تاکہ تم عقل کرو۔ لیکن کوئی عقل ہوتی ان کے درمیان تو پھر اس طرح نہ ہوتا۔ سما کسات اس کے بعد پھر سخت ہوگا، سما پھر کسات سخت ہوگا، قلوبکم تمہارے دل، یعنی یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گیا، من بعد ذالک اس کے بعد، تو وہ حجارتن، حجارہ کی جمع ہے پتھر، کل حجارتی پتھروں جیسے، او اشدو یا اس سے بھی سخت، قسوۃ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض لما یقیناً وہ ہیں یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض لما یقیناً وہ ہیں یشقق شقہ پھٹ جانا، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی۔ یہ پتھروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔
व इन्ना मिनहा और बेशक इनमें से बाजे लमा यकीनन वो भी हैं यह भी तू गिर पड़ते हैं मिन खश्यतिल्लाह अल्लाह के डर से वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह भी गाफिलिन अम्मा तामलून हरगिज गाफिल इससे जो तुम कर रहे हो। अच्छा, तो ज्यादा वाकया इसका आपको बता दिया गया। अच्छा, आगे क्या है कि इतना बड़ा मौजा देखा अपनी आंखों से, मुर्दे को उठते हुए देखा, उसने अपने कातिल का नाम बताया, इतना बड़ा मौजा देखा और उसके बाद फिर इनके दिल सख्त हो गए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल इनके सख्त पत्थरों जैसे। अब ये बनी इसराइल की जो कौम थी ये बड़ी ढीठ कौम थी। जितनी भी आप कौमें देखेंगे उनमें से सबसे ढीठ कौम बनी इसराइल की निकली। मौजज़े देख के भी नबी इनके साथ साथ फिर भी भटक रहे हैं, फिर भी इधर से उधर इधर से उधर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके दिल फिर सख्त हो गए पत्थरों जैसे, और अशद इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पत्थरों में से तो बाज वो भी हैं कि इनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। अनहार है नहर की जमा, तो इनसे नहरें फूटती हैं पत्थरों में से। और इनमें से बाज़ वो भी हैं जो फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलता है। और इनमें से बाज़ वो भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तो जानने वाला है हर काम का, हर चीज़ का। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कैसे अपनी निशानियां बयान फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त दिलों वाले हैं। यहां से ये भी मालूम होता है कि पत्थरों में इदराक और समझ है। और भी कई जगह पे पता चलता है, कुरान की और भी कई मकामात से पता चलता है कि पत्थर तस्वीर भी करते हैं। यानी एक जगह सूरत इसरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सातों आसमान और ज़मीनें और इनके अंदर तमाम मखलूक और हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करती है, लेकिन तुम इनकी तस्वीर समझते नहीं हो। अल्लाह ताला हिलो बुरदबार वाला है और बख्शिश और अफू दरगुजर करने वाला है। इसके अलावा पत्थरों के बारे में और भी काफ़ी रवायात आती हैं। एक और जगह फरमान है वकालू लिजलूदिहिम, यानी गुनाहगार लोग अपने जिस्मों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी। वो जवाब देंगे हमसे इस अल्लाह ने बात करवाई, वो हर चीज़ को बोलने की ताकत अता फरमाता है। यानी जिस्म को भी अल्लाह बुला ले तो बुला ले। पत्थर भी बोलते हैं, जिस्म भी बोलता है, और जो ज़मीन के अंदर चीज़ें हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं, और उनके अंदर पत्थर भी शामिल हैं। अच्छा, और जगह पे भी आता है कि जब अल्लाह ताला ने ये अमानत यानी इसी कुरान को ज़मीन और आसमान से कहा, पेश किया, तो ज़मीन और आसमान ने कहा कि हम खुशी खुशी हाजिर हैं। और जगह भी है कि पहाड़ भी कुरान से मुतासिर होकर डर के मारे फट जाते हैं। और इसके अलावा एक और हदीस में है कि उहद पहाड़ की निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहाड़ हमसे बहुत मोहब्बत रखता है और हम भी इससे मोहब्बत रखते हैं। एक और हदीस में है कि खजूर के तने पर, जिस खजूर के तने पर टेक लगाकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मा का खुतबा पढ़ा करते थे, वो मिंबर बना हुआ था। और वो जब तना हटा दिया गया तो किसी ने मिंबर बना के रख दिया, तो वो तने हटा दिया तो वो तना जो है वो फूट फूट कर रोने लगा। हमारे नबी ने जब उसको साथ लगा लिया तो फिर वो खामोश हो गया। यानी ये भी अहादीस से
میں پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب پتھروں کے اندر ادراک ہے۔ حجر اسود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک ہے، حس ہے، اور یہ تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور اس کے ایک طریقے کو غریب تو کہا ہے لیکن اس کے الفاظ معتبر ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ ہاں اگلی آیت کی طرف۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، یعنی ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا حالانکہ یقیناً ہمیشہ سے ہے، فریقون ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کہ وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ اور پھر اس کے بعد بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ عقلوہ سمجھ انہوں نے سمجھا بھی ہے اسے، وہم یعلمون اور اسے جانتے بھی ہیں۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں کہ اب جہاں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کے علماء کرام کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں سے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں، عقلوہ ان کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ثم یحرفون اس کے بعد پھر وہ چینج کر دیتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں بات کو۔ تحریف، یحرفون لفظ ہے تحریف سے، تحریف کرنا، بدل ڈالنا۔ تو انشاءاللہ پھر کل کو آگے چلیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تحریف کیوں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے تحریف، اور تعریف کرنے کے بعد پھر وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے تعریف کر کے کیا کما لیا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی پرانی عادتیں تھیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ عادتیں تھیں کہ انبیاء کی باتوں کو جھٹلاتے تھے یہ۔ اب وہ لوگ جو گئے تھے کوہ طور پہ، جو لوگ گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو روایات میں آتا ہے تو وہ لوگ بھی جھٹلا رہے تھے۔ جس طریقے سے وہ بات سن کے آئے تھے، اپنی کانوں سے وہی اترتی ہوئی اپنی کانوں سے سن کے آئے تھے، تو انہوں نے اسے پھر چینج کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی مرضی کے الفاظ۔ تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، یہ مسلمانوں کا بس نہیں چلتا، یہ بھی اپنی کتاب کو چینج کریں، اور یہ چینج تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، بس چھوڑ رکھا۔ تو ان کا بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو کام اس کے اندر مشکل ہمیں لگتے ہیں یہ نکال دیے جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچا دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے پیروکار بنا دے، صحیح معنوں میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دے، اور ہمیں اس طرح کے مسلمان بنا دے اللہ تعالیٰ کہ کل کو ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور چھوٹی موٹی جو کمیاں کتائیاں ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں معافیاں دے دے ان چھوٹی موٹی کمیوں کتائیوں کی۔ تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، استغفار کو لازمی پکڑیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، پھر بھی ایک دن میں کوئی غلطی یعنی گناہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ فضول بحثیں اور عمل کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے قرآن کو سمجھیں،
اور ان باتوں کو صرف قصے کہانیاں ہی نہ سمجھ چھوڑا کریں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں بس بنی اسرائیل کے ہمیں سنائے گئے ہیں. یہ قصے کہانیاں ہمیں اسی لیے سنائے گئے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو وہ کر رہے تھے. ایک تو فضول